بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میرے انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے آج کا سبق جیسے ہم نے کل بتایا تھا تمام اسباق میں اہم سبق ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کے تمام اسباق اہم ہے، تمام آیات جتنے بھی ہے سب اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور توجہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ان جگہوں کا اور ان اسباق کا پڑھنا بنسبت دوسروں کے زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ ہمارے آج کا سبق بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے کہ یہ تمام عبادات میں مطلوب ہے، تمام عبادات میں اور ایمان کے لیے، بندے مومن کے لیے سب سے بڑھ کر جو جس چیز کی اہمیت ہے وہ ایمان پر ڈٹ جانا ہے، ایمان پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ اور ایمان وہ چیز ہے کہ جب کوئی شخص لے آتا ہے ایمان کو تو اس کے بعد وہ بزدل نہیں رہتا، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ بزدلوں کا کلمہ نہیں، یہ نامردوں کا کلمہ نہیں، یہ بہادروں کا کلمہ ہے، یہ غیرت مندوں کا کلمہ ہے، یہ دین بہادروں کا دین ہے، یہ بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بہادر بن جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے، ایمان کے بعد یہ یقین پختہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کہ موت اور زندگی دونوں کس کے قبضے قدرت میں ہے، موت و حیات کا اختیار کس کو ہے؟ وہ اللہ کو ہے۔
جہان کے یہ سارے دفاعی اور حفاظتی انتظامات تمہارے لیے مقرر ہو جائے، اور یہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام فوجیں اور طاقتیں تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائے، لیکن موت سے کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور جب وہ وقت آیا نہیں ہوتا تو یہ دنیا اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں یہ سب جمع ہو جائے، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ اب جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، یہ ایمان، یہ یقین دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ کبھی مومن کے دل کے اندر یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ موت سے ڈرنا چاہیے، اور یہاں میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں مر جاؤں گا، یہاں میری موت کا خطرہ ہے، اس کام میں میری موت کا خطرہ ہے، یہاں یہ ہو جائے گا مجھ سے، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یہ مومن کے دل میں نہیں آتا، اس لیے کہ مومن کو یہ یقین ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، جہاں جہاں جس زمین پر لیٹنا مقرر ہے، مر کر جس زمین پہ گرنا مقرر ہے، اسی جگہ پہنچ کر آپ نے اسی وقت پر نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، بلکہ آپ نے اسی جگہ گر کے مر جانا ہے۔ نہ اس موت کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے کوئی لا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر موت کا خوف دل سے نکل جائے تو یہی بہادری ہوتی ہے، یہی بہادری ہے۔ بزدلی یہ ہے کہ آدمی موت سے ڈرے، اور مومن کے اندر کم از کم یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ موت سے ڈرتا ہو۔ عقیدہ مومن کا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے، یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ یقین رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اگر دنیا اور دنیا کے اندر جتنی طاقتیں ہیں یہ سب جمع ہو جائے، اور صرف انسان نہیں جنات بھی ساتھ جمع ہو جائے، کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ پہنچا سکیں گے جو اللہ چاہے گا۔ اور اگر یہ سب جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ دے، نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اس لیے دنیا کی تمام مخلوق مومن کے دل میں اس کی اکثریت، اس کی طاقت، ان کا اسلحہ، ان کی فوجیں، یہ مومن کے لیے کسی ڈر اور خوف کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ جس رب پر وہ ایمان رکھتا ہے اسے یقین ہے سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ میرے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سپریم پاور تو اسی کے پاس ہے۔ طاقت کا سرچشمہ تو ادھر ہے، جسے چاہے طاقت دے دے، جسے چاہے بادشاہی دے دے، جسے چاہے واپس لے لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہی کا بادشاہ ہے، جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ کبھی کبھار ہمارے اندر بڑا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میری بادشاہی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مجھے بڑا مضبوط مینڈیٹ ملا ہے۔ لیکن یہ مضبوط کرسی والا، یہ مضبوط مینڈیٹ والا ایک لمحہ نہیں گزرتا، سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، نہ وہ مینڈیٹ ہوتا ہے نہ وہ کرسی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب چاہے دے دیتا ہے اور جب چاہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہے عزت دے دے، معزز بنا دے، اور جس سے چاہے عزت واپس لے لے، ذلیل کر دے۔ یہ سارے اختیارات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور مومن اسی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ اس وجہ سے استقامت مومن کی نشانی ہے،
مومن کی ایمان کی علامت ہے، اور یہی وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، ہم تک کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام اگر ہے، سب سے زیادہ مشکل کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے، وہ استقامت ہے، استقامت ہے، ڈٹ جانا، ڈٹ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال نمودار ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ سورہ ہود میں کیا ہے؟ جن سورتوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے اس میں یہی بات ہے استقامت کی، فاستقم کما امرت، نے پیغمبر کو حکم دیا، فاستقم کما امرت، جیسے تجھے حکم دیا جا رہا ہے بس ویسے سیدھے چلو اس راستے پر۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے ایک عجیب سوال کیا، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں بس ایک بات بتا دے، ایک بات، جس ایک بات پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں اور آپ کے بعد کسی اور سے مجھے سوال کرنے کی حاجت بھی نہ ہو، مجھے پوچھنا نہ پڑے، بس ایک ہی بات بتا دو مجھے کہ اسی پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ لوگوں کے دلوں میں تو ضرور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ بھائی اسلام کی ایک بات تو نہیں ہے، بے شمار بات ہے، بے شمار کام ہے، بے شمار اعمال ہے جنہیں کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ عجیب آدمی ہے، یہ کہتا ہے ایک بات بتا دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا، ہاں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، بس ایک ہی بات ہے جس پر عمل کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس شخص سے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اسی پہ تمہاری موت آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو ایمان باللہ کا اقرار کر کے کہیں پھر تم ادھر ادھر نہ ہو جاؤ۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے تو ہلے، مومن اپنے اس اقرار سے نہ ہلے جو اقرار وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب پر ایمان لا کر کرتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان سورہ التوبہ میں ایک لمبی آیت کا ایک جملہ ہے جو ہمیں ایمان بتاتا ہے، اور مکمل پوری تشریح ہے ایک جملے کے اندر، ایک دو جملوں کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کے جان دونوں خرید لیے ہیں، اور ان دونوں کے بدلے ان کے لیے جنت مقرر کیا ہے۔ بس یہی بات ہے، ایمان لا کر مومن اپنے مال اور اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اسے بیچ دیتا ہے، یہ قیمت ہے، مومن یہ قیمت حوالے کر دیتا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ جسے جنت چاہیے، جو جنت کا خریدار ہے، وہ اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اس کے بدلے میں اللہ کے حوالے کر دے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جان اور مال دونوں قربان کرنا مومن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، جو واقعی مومن ہوتا ہے۔ جو اس قیمت کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے،
یا اس نے اقرار تو کر لیا لیکن ادا نہیں کرتا، ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بازار میں کسی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں سودا خریدنے کے لیے، پہلے آپ نے جا کر کاؤنٹر سے چٹ لینا ہے کہ پیمنٹ ہو چکی ہے، تب جا کر آپ کو چیز ملتی ہے۔ یہاں چٹ کس بات کا لینا ہے؟ پہلے آپ نے قیمت ادا کرنی ہے، جان اور مال کی قیمت ادا کر کے آگے تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے جنت بھی نہیں مل سکتی۔ اور جس سے یہ قیمت اللہ قبول کرتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم کبھی کبھار اپنے لیے گھر خرید لیتے ہیں، 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا میں نے گھر خرید لیا اپنے لیے، لیکن میرے پاس تو پیسے نقد نہیں ہیں، کچھ میرے پاس پیسے ہے، کچھ میری زمین ہے، کچھ میرا پرانا گھر ہے، میری بیوی کے پاس زیورات ہے، وہ یہ سب کچھ ہم نے جمع کر کے اس کی قیمت خود لگائی کہ اتنی قیمت بن سکتی ہے، 20 لاکھ روپے مالک مکان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مالک مکان میری لگائی ہوئی قیمت کو قبول کرتا ہے، گھر حوالے کرتا ہے، تو سب کچھ جو میرے پاس تھا وہ تو میں نے لٹا لیا۔ میرا پرانا گھر جس میں رہ رہا تھا، میرے گھر کے اندر میری بیوی کے زیورات، میری زمین، میرا دوسرا ساز و سامان، میری نقدی، سب کچھ چلا گیا، لیکن خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں میری قیمت قبول کی گئی اور مجھے وہ گھر جو میں نے خریدنا تھا وہ گھر اس کا قبضہ دے دیا گیا۔ دیکھیے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، دشمنوں نے پکڑا ہوا ہے، پکڑنے کے بعد شہید کر رہے ہیں۔ شہادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ پیچھے سے حرام ابن ملحان کو نیزہ مارا گیا اور یہ نیزہ سینے کی طرف نکلا، جو ہی سینے کی طرف نکلا خون کا ایک فوارہ سینے سے ابل پڑا۔ عنقریب جان نکل جائے گی۔ حرام ابن ملحان نے اس وقت کیا کیا؟ اپنا ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اس خون کے اندر لے گیا اور اس خون آلود ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملا اور ایک چیخ لگائی اور زمین پر گر پڑے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم اب کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ دنیا والے تو کہتے ہیں مر گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہوا۔ حرام ابن ملحان فرماتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ رب نے قیمت قبول کر لی، جنت مل گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے مومن خوش ہوتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے۔ مومن اس زندگی سے وہ موت زیادہ قبول کرتا ہے اور اس میں زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ یہ جسم، ہر کسی کا جسم درد کرتا ہے، معمولی سا زخم لگ جائے کتنی سوزش ہوتی ہے اور کتنا درد ہوتا ہے، لیکن مومن کے جسم کے اندر ایسے موقع پر جب یہ اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی درد اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ آپ کے جسم کو کتنا درد ہو رہا ہے، وہ بتا سکتے تھے۔ بھاری بھاری پتھروں کے نیچے، عرب کے گرم ریت کے اوپر، گلے میں رسی ڈالی ہوئی، لوگ چھوٹے بڑے جوان سب اس کو گھسیٹ رہے اور گھسیٹتے ہوئے کہا جا رہا ہے اللہ کو ماننا چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، رسول کو چھوڑ دو، تب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی، اس سخت تکلیف دہ وقت میں بھی بلال کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے
احد احد احد، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں، اور فرماتے ہیں مجھے اس کی سخت بات تمہارے لیے معلوم نہیں ہے، ورنہ میں وہی بات کہتا، لیکن یہی بات ہے جو تمہارے لیے زیادہ سخت ہے۔ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں اللہ کی دین کی اس راستے کی لازمی نشانیاں ہیں۔ جس کو یہ سختیاں نہیں آئیں گی وہ سمجھ لے اس نے راستہ غلط کیا ہے۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایمان لانے کے بعد بھی سہولتیں، راحتیں اور آسانیاں مانگتا ہے، وہ اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے۔ سختیاں مکے میں بھی تھیں، بہت سختیاں تھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ایک دن آ رہے ہیں، بڑی بے چینی اور بے قراری میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور خباب آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ سختیاں تو بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ خباب کی سختیاں واقعی زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ خباب لوہار تھے، جس کے ساتھ مکہ میں کام کرتے تھے، وہ لوہے کی بٹی گرم ہوتی تھی جس میں لوہے کو پگھلایا کرتے تھے، اسی بٹی کے انگاروں کے اوپر خباب کو لٹایا جاتا تھا۔ یہ خباب کا زخمی جسم بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ خباب کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا نہیں فرماتے ہمارے لیے؟ سختیاں زیادہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، غصے کے آثار، ناراضگی کے آثار نمودار ہو گئے، اور فرمایا اسلام ضرور غالب ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت یمن کے صحراؤں میں سفر کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تمہیں وہ مثالیں ابھی تک آئی ہی نہیں ہے۔ لوگ گزرے ہیں جن کو ستایا گیا، جن پر ظلم ہوا، جن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور ایک شخص کو ایک گھڑے کے اندر کڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی آری اس کے سر پر رکھ دی جاتی تھی، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، لیکن اس آزمائش نے ان کو اپنے دین سے نہیں روکا تھا۔ ایک شخص کو لایا گیا، اس کو کڑا کیا گیا، اور اس کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے گوشت کو نوچا گیا، لیکن اللہ کی دین سے اس چیز نے اس کو روکا نہیں۔ تم جلدی کر رہے ہو۔ خباب کو فرما رہے ہیں، خباب جن کی جسم کے زخم وہ موت کے بعد بھی اپنے ساتھ قیامت میں لے گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خباب سے کہا، خباب تو ذرا اپنا پیٹھ تو دکھا، یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، اس میں بڑے زخم مشہور ہے، ذرا پیٹھ تو دکھا دے۔ خباب نے اپنا کرتا اٹھایا اور اپنی پیٹھ دکھائی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا پیٹھ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، یہ تو زخم ہی زخم ہے جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر خباب سے فرمایا، خباب ذرا تو اپنی کہانی تو سنا، یہ کیا ہوتا تھا؟ خباب نے اپنی کہانی سنائی اور کہا، امیر المؤمنین یہ لوگ مجھے آگ کے انگاروں کے اوپر لٹاتے تھے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک آگ کے انگارے میرے جسم کے خون اور پیپ سے بجھ نہ جاتے تھے۔ یہ کیا؟ خباب نے اپنی جان جنت کے بدلے اللہ کے حوالے کر دی تھی۔ اب اس جسم کو جتنی تکلیفیں آتی ہے برداشت کرتا ہے، اور محبوب کے راضی کرنے کے لیے محب کو جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ان تکلیفوں میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ استقامت
دین پر ڈٹ جانا اور دنیا کی مشکلات، دنیا کی تکلیفیں جتنے بھی آئے آ جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں بھی یہی آیات ہے سورہ حامیم السجدہ کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور پھر اسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، اسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، فرماتے ہم فرشتے نازل کرتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پر دنیا میں بھی، لیکن یہاں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں جو ذکر ہے، یہ موت کے وقت، یہ مومن جب دنیا سے چلنا شروع کر دیتا ہے، فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم بھی نہ کرو۔ خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں، دل کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ صدمہ آنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، ابھی مصیبت آئی نہیں، ابھی صدمہ آیا نہیں، لیکن آنے کا ڈر ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور حزن اس کیفیت کو کہتے ہیں جو مصیبت آنے کے بعد دل کی ہوتی ہے، آنے والے مرحلوں کا کوئی خوف نہ ہو، تمہیں کوئی ڈر نہ ہو، اور جو پیچھے تم چھوڑائے ہو اس کا کوئی غم تمہیں نہیں، اس لیے کہ تم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں، یہ فرشتے اس سے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ وَأَبْشِرُوا، یہ ایسی بات ہے جس کا تجربہ ہم سب کو ہو چکا ہے۔ ہم امتحان دیتے ہیں، میٹرک کا امتحان آپ نے دیا ہوگا، ایف اے کا دیا ہوگا، بی اے کا دیا ہوگا۔ امتحان کے وقت ہم اپنی پوری محنت کرتے ہیں، لیکن جو ہی نتیجے کا اعلان ہوتا ہے کہ گزٹ آ گیا ہے، نتیجہ نکلا ہے، اور اپنا نتیجہ دیکھ لیں۔ ہمارے زمانے میں آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی نتیجہ آ رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ بڑے آسانی کے ساتھ۔ آپ سب کو یاد ہوگا ہم گزٹ دیکھنے بہت دور دور جاتے تھے، فلان جگہ گزٹ آیا ہوا ہے، اس میں نتیجہ ہے۔ یہ جو نتیجہ دیکھنے تک جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کیفیت ہم سب کو معلوم ہے۔ بالکل اسی طرح ایک طالب علم اپنے گھر سے چل پڑا، سنا کہ نتیجے کا اعلان ہوا ہے، اب کیا یاد آ رہا ہے؟ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، غم بھی ہے۔ کیوں؟ وہ وقت میں نے ضائع کیا تھا۔ دل کے اندر اب یہ گزٹ دیکھنے سے پہلے جو کیفیات ہے، جو باتیں آ رہی ہے، پوری تیاری تو میری نہیں تھی۔ اور اس وقت ہم دیکھا ہوگا اپنی وہ ساری غلطیاں یاد آ رہی ہے، جو ٹھیک جوابات دیے تھے، یاد کیا تھا، وہ نہیں یاد آ رہے، بلکہ وہ یاد آ رہا ہے وہ فلان موقع کو میں نے ضائع کیا تھا، فلان چیپٹر کو میں نے صحیح پڑھا نہیں تھا، وہ فلان موقع پر میں غیر حاضر ہوا تھا، ٹیچر نے پڑھایا تھا، میں نے بعد میں توجہ ہی نہیں کی تھی، وہی سوال آیا تھا، اور وہ فلان سوال کا جواب بھی تھوڑا صحیح نہیں تھا۔ ممکن ہے وہ جو دیکھنے والا ہے، چیک کرنے والا، اس کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، نمبر ہی نہ دے۔ وہ فلان موقع پر تو میرے کرسی کے قریب ایک کوئی کاغذ بھی وہ ڈیوٹی والوں نے، وہ انسپیکٹر نے اٹھایا تھا کہ یہ انفیئر مینز میں نہ آیا ہوں۔ یہ سارے خطرات ہیں، ان خطرات کے ساتھ یہ آگے جا رہا ہے، لیکن راستے میں، بالکل راستے کے بیچ میں یہ بھی پہنچا نہیں، راستے میں دو ساتھی ادھر سے آ رہے ہیں جو گزٹ دیکھ چکے ہیں، اور دور سے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، او بھائی مبارک ہو، تم پاس ہو گئے ہو۔ اور پھر ساتھی بھی کہتے ہیں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے ہو۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا، جو مجھے اپنی حالت یاد ہے، آپ کو اپنی حالت یاد ہوگی، اس وقت یہ جو غم اور حزن اور خوف کی کیفیت تھی، بیچ میں خوشی کی خوشخبری مل گئی، اس وقت نہ آدمی پورا ہنس سکتا ہے، اور وہ غم کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ غم کی حالت میں بیچ میں یہ مسکراہٹ
چہرے پر پھیل جاتی ہے. پتہ چلتا ہے ابھی وہ غم اور حزن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اس حالت میں جو مسکراہٹ ہوتی ہے یہ بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ کسی اور موقع پر دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو جو اس موقع پر ملتی ہے. یہی بات مومن کی ہوتی ہے. مومن کو جب موت کی حالت طاری ہو جاتی ہے، خوف بھی ہے، غم بھی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے کیا ہوگا، اسی دوران فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ابشرو خوش ہو جاؤ، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا. اس وقت مومن کی ہونٹوں پہ اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. اقبال نے اسی کی ترجمانی کی اور کہا نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتا دوں کہ جب اس کو موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. یہ مرد مومن کی نشانی ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس غم اور پریشانی اور خوف کی کیفیت میں وہ خوشخبری دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا. وہ تمہارے لیے ہو چکی، تمہاری ہو چکی. اسی خوشخبری کو سننے کے لیے مومن بیتاب ہوتا ہے. اللہ کرے ہم بھی اسی کے لیے بیتاب ہو جائیں، اسی خوشی کو سننے کے لیے، اس خوشخبری کو سننے کے لیے ہم بیتاب بھی ہو جائے اور ہم تیار بھی ہو جائے اور اس کے لیے ہم دین پر ڈٹ بھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن سب جنت میں چلے جائیں گے، سارے مومن جنہوں نے جنت میں جانا ہے جنت میں چلے گئے، جنت کی ساری نعمتیں مومنوں کے حوالے ہو گئی، خوش ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا دیدار بھی دے دیا. دیدار بھی دے دیا. دیدار یعنی اللہ کو دیکھنے کے بعد مومن تمام نعمتیں بھول جائیں گے اور کہیں گے بس یہ ایک نعمت کافی ہے. یہ سب کچھ جب مل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے پوچھے گا میرے بندو مزید کوئی حاجت ہے؟ کسی کی کوئی حاجت ہے جس کو پورا کر دیا جائے؟ سب لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں تو اتنا کچھ ملا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مزید ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، جس طرح ہمارے مجلس میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے انگلی اٹھائے میری کوئی حاجت ہے، ایک شخص کھڑا ہو کے وہ کہے گا میری ایک حاجت ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ کون ہے اور اس کی کیا حاجت ہے، لیکن اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے کیا حاجت ہے؟ فرمایا یہ شہید ہوگا. یہ شخص وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا تھا یہ کہے گا میری حاجت ہے. یہ سارے جنت والے جنتی حیران ہو جائیں گے کہ جنت کی اتنی زیادہ نعمتوں کے ملنے کے بعد یہ پھر بھی شکایت کر رہا ہے، یہ پھر بھی خوش نہیں ہے، مزید اس کو کیا چاہیے؟ اور کون سی چیز ہے جس کے تصورات میں آ سکتی ہے جنت کی نعمتوں کے بعد کہ یہ اسے مانگتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے گا میرے بندے بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری کیا حاجت ہے؟ یہ کہے گا اے اللہ بس میری ایک حاجت ہے اور وہ حاجت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے کہ میں دوبارہ تیرے راستے میں لڑوں اور دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص کیوں واپس جانا چاہ رہا ہے؟ ان سختیوں سے اور ان تکلیفوں سے تو نکل کے جنت میں چلا گیا ہے، اب مزید کیا چاہیے؟ اب یہ واپس کیوں ادھر جانا چاہتا ہے؟ جنت ملنی، جنت تو مل گئی ہے، درجات ملے ہیں. فرمایا لما یرا من الکرام، لما یرا من الکرام، اس لیے کہ شہادت کے وقت جو عزت شہید کو ملتی ہے، اس کو جو عزت ملی تھی،
جو پروٹوکول ملا تھا، جس عزت کے ساتھ اس شہید کی روح کو اٹھایا گیا تھا، جس طرح اس کا استقبال ہوا تھا، وہ عزت اس کو جنت میں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ مزہ جو شہادت کے وقت اس کو ملا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتے جس شان کے ساتھ آئے تھے، اس کی روح کو جس شان کے ساتھ اٹھایا تھا۔ والدین تو اکثر پریشان ہوتے ہیں، بیٹا کشمیر میں شہید ہوا ہے، شہادت پہ خوشی ہے، لیکن لاش نہیں ملی، کسی نے اٹھایا ہوگا یا نہیں، کسی نے اس کو جسم کو صاف کیا ہوگا یا نہیں، کہاں گرا تھا، دفن کیا ہوگا یا نہیں۔ لیکن تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ کون آئے تھے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو بیوی آئی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، حنظلہ کو غسل کی ضرورت ہے۔ اشارات میں اس نے بات کہہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے اور جواب دے، اسی طرح اشارات میں جواب دے دیا، بی بی حنظلہ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیوی سمجھ گئی، اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کو سمجھے نہیں، میری بات کو نہیں سمجھے ہیں، تو اس نے تفصیل بتائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، جب جہاد کا اعلان ہوا، آپ کی طرف سے فرمان پہنچ گیا جنگ کے لیے حاضر ہو جاؤ، رات کا وقت تھا، اسی وقت حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی۔ تفصیل بتائی اس نے، اس لیے حنظلہ کو غسل دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا، بی بی حنظلہ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جبریل غسل دے کر گیا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنے والے فرشتے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ مردوں نے استقامت اختیار کی، عورتوں نے استقامت اختیار کی، اللہ کی طرف سے یہ درجات ملتے ہیں اور یہ ایمان کے نتیجے میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ سچے دل سے جو ایمان لایا، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط بن جاتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شریک ہے۔ ایک وقت آیا احد میں جنگ کا پانسا بدل گیا، پلٹ گیا، صحابہ کرام ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے رہ گئے تھے۔ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ انس بن نضر نے دیکھا، حضرت سعد کو دیکھا، ایک طرف وہ بھی بھاگے بھاگے جا رہے تھے۔ دور سے آواز دی، اے سعد کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، آج تو احد کے اس پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس سخت جنگ کی جگہ میں کود پڑے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، پہچانا جا رہا تھا کون کون شہید ہو گئے ہیں۔ ایک لاش سامنے آئی، اس کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے، اتنے زخم لگے تھے۔ ایک خاتون آئی، یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اس نے انگلیوں کی جو پور ہے، اس نشانات ہے، ان نشانات سے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ انس بن نضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین فرماتے ہیں، یہ آیت سورہ احزاب کی انس بن نضر کے بارے میں نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا، تعریف فرمائی، مومنوں میں سے بعض مرد ایسے ہے، بعض مرد ایسے، مرد تو سب ہے لیکن مرد تو وہ ہوگا جو مردانگی کے کام کرے گا۔ بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وہ وعدہ سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ کیا تھا، سچا کر دکھایا۔ انس بن نضر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جو ایمان لا کر وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کر دیا۔ اسی غزوہ احد میں ایک خاتون شریک تھی،
خواتین غزوہ احد میں شریک تھی اور یہ مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی، دوسری ضروری کام مرہم پٹی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک خاتون ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شریک ہے، مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے اپنے کاندھے پر۔ آگے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے ہیں۔ جو ہی یہ منظر دیکھا مشکیزے کو دور پھینکا اور تلوار اور ڈھال کو اٹھایا اور سیدھے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دفاع کرنا شروع کیا۔ سب مشرک جمع ہو گئے ہیں، ام عمارہ اللہ کے رسول کا دفاع کر رہی ہے۔ کس طرح دفاع کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا، بتاتے تھے تم جانتے ہو ام عمارہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے ام عمارہ کون ہے؟ احد کے دن جب میں اپنے آگے دیکھتا تھا ام عمارہ ہوتی تھی، دیکھتا تھا ام عمارہ ہوتی تھی، جب میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ ہوتی تھی، جب میں بائیں دیکھتا تھا ام عمارہ ہوتی تھی، دیوانوں کی طرح میرے گرد چکر لگا کر میرا دفاع کر رہی تھی ام عمارہ۔ اسلام کی سرزمین تو بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے۔ ایک ایک دن کے اندر ہزاروں شخصیات کی تاریخی وفات اور تاریخی پیدائش ہے اور قربانیاں ہے، ایک ایک دن منانے کا قابل ہے ان شخصیات۔ اس لیے مومنوں کو اس سے روک دیا گیا، تم ایام مت منایا کرو، تمہارا پھر کوئی کام ہی نہیں رہے گا۔ 1,24,000 تو تمہارے پیغمبر ہے اور تمہارے سال کی 365 دن ہے۔ تم اگر صرف پیغمبروں کے یوم وفات اور یوم ولادت منانا شروع کر دو گے تو ایک دن کے اندر ان 1,24,000 کو پھر آپ ضرب جمع تقسیم آپ کر دیں، ایک دن میں کتنے پیغمبر اوسط آتے ہیں؟ کتنوں کی مناتے رہو گے؟ تمہارا کوئی اور کام رہ جائے گا؟ بس یہی کام ہوگا، کبھی یوم پیدائش ہو، کبھی یوم وفات۔ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے۔ اب دیکھیں، اگر خواتین کو شروع کیا جائے تو شاید پورے درس میں ایسی بے شمار صحابیات اور خواتین تاریخ میں گزری ہیں کہ ان کی داستانیں پڑھتے پڑھتے لوگ تک جاتے ہیں، مردوں کی اس سے زیادہ۔ ایک خاتون ہے حضرت خنسہ بنت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، معمر صحابیہ ہے، بوڑھی ہے، جنگ قادسیہ تک یہ زندہ رہی ہے۔ جنگ قادسیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بڑا سخت مرحلہ تھا جنگ کا۔ مومنوں کی تعداد 30,000 یا اس سے کچھ ہے اور دشمن کی تعداد لاکھوں میں۔ رات کا وقت ہے، کل جنگ شروع ہوگا۔ کیسے جنگ؟ اگر یہ دشمن جمع ہو جائے، اپنے ناخنوں میں بھی مومنوں کو پکڑنا شروع کر دے تو شاید مومن کچھ نہیں کر پائے گی، اتنا سخت مرحلہ درپیش ہے۔ حضرت خنسہ بوڑھی عورت ہے، 4 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے ان 4 بیٹوں کو اٹھایا اور لا کر اپنے سامنے بٹھایا، اور اس وقت خنسہ نے ایک مختصر تقریر کی ہے ان بچوں کے سامنے۔ یہ تقریر سننے کی ہے۔ یہ بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر اس کی ہو گئی تھی، لیکن یہ بوڑھی عورت ایمان کی دولت سے مالا مال دل کا مالک ہے، اور یہ اتنی بہادر ہے، اور اللہ کی دین کی محبت کس طرح اس پر غالب ہے۔ 4 بیٹے، کوئی بیٹا مزید اور نہیں ہے، 4 بیٹوں کو بٹھایا اور ان کو تقریر کی ان کی سامنے۔ تقریر کیا کی؟ فرماتی ہے خنسہ، میرے بیٹو، غور سے میری بات سنو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو اور اپنی مرضی سے تم نے ہجرت کی ہے، اس میں کوئی زور زبردستی تم پر نہیں تھی۔ اور پھر ان سے کہا، بیٹو سنو، میں نے نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، اس لیے تمہارا نسب اور تمہارا حسب بے عیب اور بے داغ ہے۔ اور
پھر کہا اس رب لا یزال کی قسم جس کے سوا عبادت کا لائق کوئی بھی نہیں ہے، کہ اس کے راستے میں لڑنے کے سوا اس کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی عمل محبوب نہیں۔ میرے بچوں، کل جب جنگ شروع ہوگی تو تم نے اسی جگہ چلانگ لگانی ہے جہاں سخت جنگ ہو، اور تم نے لڑنا ہے۔ اور پھر اسے کہا اگر تم غالب آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم شہید ہو گئے تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے، لیکن تمہاری بزدلی کی خبر نہیں سنوں گی، تمہاری بہادری کی خبر سنوں گی۔ چاروں بیٹے گویا ہوئے اور کہا اماں جیسی تمہاری نصیحت ہے ویسی ہی ہم کریں گے۔ کل صبح سویرے اندھیرے میں فجر کے وقت اپنے چاروں بیٹوں کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا۔ یہ چاروں بیٹے جب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے چلے گئے، خنسا بیٹھ گئی اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ ماں کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بیٹوں کو زندہ رکھ، صحیح سلامت واپس لا۔ خنسا نے کیا دعا فرمائی؟ خنسا کہتی ہے اے خنسا کے رب، خنسا کا سرمایہ تو بس یہی ہے، یہی چار بیٹے ہیں۔ تو خنسا کی دعا یہ ہے کہ خنسا کے اس سرمایہ کو قبول فرما۔ اور تھوڑی دیر کے بعد خنسا کے پاس خبر پہنچی تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ خنسا اب کیا کرتی ہے؟ یہ بوڑھی عورت یہ خبر سنتی سجدے میں گر پڑتی ہے، سجدے میں گر پڑی، سر اٹھایا، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی بار الہا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے خنسا کا سرمایہ قبول فرمایا۔ لیکن ہاتھ اٹھائے اور دعا کی بار الہا دعا میری یہی ہے تجھ سے کہ قیامت کے دن اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ اس بوڑھی خنسا کو بھی اپنی رحمت کی نیچی جگہ عطا فرما۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے، طلب ہے اس چیز کی جس کا ایمان لا کر وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اس وعدے کو سچا کیا جا رہا ہے، اس ایگریمنٹ کو پورا کیا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان لا کر ہو چکا ہے۔ ایسی لوگ ہوتے ہیں جن پر فرشتے اترتے ہیں۔ دنیا میں بھی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اس وقت تو آئے ہیں موت کے وقت، لیکن دنیا میں بھی ہم ساتھ تھے۔ وہ جو تم سخت مرحلوں میں ہوتا تھا یا ہوتی تھی اور تمہیں اطمینان نصیب ہوتا تھا وہ ہم ہوتے تھے اللہ کی طرف سے۔ پتہ چلا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں۔ غیرت، جرت اور بہادری انہی کی وجہ سے ملتی ہے اگر مومن اللہ کی دین پر ڈٹ جائے، اور پھر موت کے وقت بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت میں جس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہربان اور بخشنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ نزل عربی زبان میں اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آتے ہی اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم پیش کرتے ہیں نا چائے پانی کوئی بھی چیز ہم پیش کرتے ہیں، بعد میں جو کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے اسے ضیافت کہتے ہیں۔ یہ نزول ہے، وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جو مومن کے اس جہان سے رخصت ہوتی ہی عالم برزخ میں داخلے کے وقت اس کو دی جاتی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ استقامت کی بات ہے۔ آگے فرمایا
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہی استقامت ہی کا موضوع چل رہا ہے۔ اس شخص سے زیادہ بھلی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی دین کی طرف دعوت دے۔ ایک دعوت کی بات بھی ہے، اپنا عمل نیک بنائے، یعنی ایمان کے مطابق، کیونکہ ایمان وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ جس ایمان کی تصدیق عمل نہ کر رہا ہو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جب ایمان کا اقرار کرنا، اسلام کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہی مشکل ہو، تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے مترادف ہو، ایسے موقع پر اسلام کی بات کہنا اور یہ کہنا اننی من المسلمین، یقیناً میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی باطل کی جھاگ آ جاتی ہے، اچھل کود شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے وہ اسلام بھی ختم ہوا، وہ مسلمان بھی ختم ہوا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے۔ یہ جس طرح بارش ہو جائے، پانی نالوں میں بہنا شروع ہو، اوپر جاگ ہو، نظر نہیں آتا کہ پانی بھی ہے یا نہیں، یہ جاگ کا اچھل کود اتنا زیادہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے یہ جاگ ہی جاگ ہے۔ لیکن فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جاگ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک ہو کے اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جو نفع بخش چیز ہے وہ زمین کے اندر رہ جاتی ہے۔ اسلام کے اوپر کوئی فرعون کے زمانے میں بھی ایک جاگ آیا ہوا تھا، لگتا نہیں تھا اسلام بھی غالب ہوگا، موسیٰ علیہ السلام بھی غالب ہوگا، تھوڑا سا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ جاگ ختم ہو گئی۔ مکہ میں بھی ایک جاگ چھایا ہوا تھا، اس کی اچھل کود شروع تھی، کون کہتا تھا اسلام غالب ہو جائے گا، اسلام پھر سامنے ہوگا اور لوگ اس پر عمل کریں گے؟ نہیں، کوئی توقع ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول کو یہ یقین تھا اس دین نے غالب ہونا ہے۔ سراقہ پیچھے لگا ہوا تھا ہجرت کے دن، 100 اونٹوں کا اعلان اس نے سنا تھا، دیکھ لیا مجھے 100 اونٹ تو مل ہی گئی، اور سراقہ کی سواری جب زمین میں دھنس گئی، بار بار اسے یقین آ گیا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو اس وقت مخاطب کیا تھا، سراقہ تمہیں 100 اونٹ بہت زیادہ عزیز ہے، یا تمہیں یہ پسند ہے کہ کسریٰ کا کنگن تمہیں ملے؟ سراقہ ویسی بھی اپنے مراد میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن اس کو ہنسی بھی آئی تھی اس وقت کہ پناہ کے لیے جگہ نہیں مل رہی، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے کسریٰ کے کنگن کا۔ اس کی باتیں کیسے کرتے ہیں؟ لیکن وہ وقت آیا، چند سال ہی گزرے تھے، کسریٰ کا کنگن امیر المومنین کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے غنیمت میں پڑا ہوا تھا، یہ سب کچھ قبضہ ہو چکا تھا، اور یہ کنگن سامنے پڑا تھا۔ امیر المومنین کو نظر آ گیا، فوراً کہا وہ سراقہ کہاں ہے، بلاؤ اس کو۔ سراقہ آیا اور آپ نے کنگن کو اٹھایا، سراقہ یہ لے لو، یہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہ مل گیا، یہ جاگ اس نے خشک ہو جانا۔ آج کل بھی اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ایک جاگ چھایا ہوا ہے، امریکہ چھایا ہوا ہے، کوئی نہیں چھایا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کی فوج اور ان کی طاقتیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری آزمائش ضرور ہے۔ کون ہے جو اس وقت بھی اعلان کر سکے واقعی میں مسلم ہوں؟ کون ہے جو اس وقت ایمان پر ڈٹ جائے اور استقامت کا مظاہرہ کرے؟ یہ ہمارا امتحان ضرور ہے۔ اس جاگ نے بھی خشک ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ یہ لوگ
بڑے احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں، یہ اپنی شکست پر اور اپنی ذلت پر خود دستخط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے کتنے لشکر رکھنے والی ہستی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کی لشکروں کو تو وہی جانتا ہے، وہی اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن ایسی حال میں بھی ایمان کا اعلان کرنا، ایمان کا اقرار کرنا اور ایمان پہ ڈٹ جانا، یہ ہے کمال، یہ ہے مومن کی شان۔ آگے دعوت ہی کے حوالے سے، چونکہ یہاں دعوت کی بات آئی تو کچھ نصیحتیں ہیں۔ یہ نصیحتیں بڑی عجیب ہے، مستقل خود ایک درس ہے، لیکن خلاصے کے طور پر اس کا ترجمہ آپ سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ ایمانی کاروان کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہے۔ اس کاروان نے آگے بڑھنا ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اس دعوت نے پھیلنا ہے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، یہ جتنا بھی سلسلے جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، ہر سارا یہ پورا ایک کاروان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ کس طریقے سے بڑھے گا؟ اچھے طریقے سے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہے۔ نصیحت ہے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کی برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا، سرگرم دوست بن جائے گا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت ہے، وہ عورت اپنے گھر کا جتنا کوڑا کرکٹ ہے دن بھر کا، گھر کے اندر بہت سارا کچرا، کچن کا کچرا، باہر کا کچرا سارا جمع ہوتا ہے، یہ عورت ایسا کرتی ہے کہ اس پوری کچرے کو اور اس پورے گن کو جمع کرتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مسجد حرام میں جاتے ہوئے بیت اللہ شریف میں جانے کے لیے گزرتے ہیں۔ جو ہی آپ کا گزر ہوتا ہے، یہ عورت یہ پورا ٹوکرا اٹھا کر آپ کے سر پر پھینک دیتی ہے۔ آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس کو صاف کرتی ہے۔ روز کا معمول ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن ایسے گزرے، یہ عورت نظر نہیں آئی۔ دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اچھائی کے نتیجے میں تمہارا دشمن سرگرم دوست بن جائے گا، قرآن بتاتا۔ پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتی جو روز کچرا پھینکتی ہے۔ کسی نے بتایا اے اللہ کے رسول بیمار ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا چلے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو کہتے اچھا ہے کہ بیمار ہو گئی ہے، اللہ کرے مر جائے تو اچھا ہے۔ داعی کی زبان یہ نہیں ہے، یہ داعی کی زبان نہیں ہے، تبلیغ کی زبان یہ نہیں ہے۔ فوراً فرماتے چلے عیادت کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، آپ چل پڑے، ساتھ کچھ صحابہ جو تھے وہ بھی چل پڑے۔ اس عورت کے گھر کے دروازے سے جب آپ اندر داخل ہو گئے، وہ عورت بیمار تھی، کسی اپنے بیڈ پر یا کسی جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اللہ کے رسول کو اندر آتے ہوئے اور ڈر بھی گئی، حیران بھی ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ بیٹھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز سے، بڑے نرم انداز سے، مریض کے ساتھ جس طرح بات ہوتی ہے، بڑی محبت سے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے تو بیمار ہو گئی ہے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اب اس میں تھوڑی دیر گزری تھی، یہ عورت بول رہی ہے، اس کی زبان ہل رہی ہے اور کیا کہ زور زور سے کہہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔
بیچ بیچ میں ایک اور کہانی بھی سن لے. ایک اور خاتون ہے, عورت ہے مکہ کی, اور اس کو لوگوں نے بتایا, اس نے سنا ہے ایک شخص آیا ہے اور لوگوں کا دین بدل رہا ہے. اپنی دین کو بچانے کے لیے, مشرکانہ دین کو بچانے کے لیے اس نے اپنا پورا سامان باندھ کر اپنے سر پہ رکھا ہے اور مکے سے ہجرت کر رہی ہے. سمندر کے کنارے جا کر کشتی میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں جاتی ہوں, میرا دین بچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ادھر سے گزر ہوا. اب ماں کہاں جا رہی ہے؟ بیٹا یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو میرا دین بدلے گا, اس لیے اپنی دین کی حفاظت کے لیے میں اس ملک کو چھوڑ رہی ہوں. سمندر کے کنارے پہنچ کر کسی کشتی میں بیٹھ جاؤں گی, چلی جاؤں گی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اماں, یہ سامان تو آپ کا بہت زیادہ بھاری ہے, تو یہ آپ مجھے دے دیں, میں ساتھ لے جاتا. اس وقت کہہ سکتے تھے نہیں نہیں اماں وہ تو میں ہوں. وہ کہتا اچھا تم ہے تو بھاگ جاتی, یہ سامان مجھے دے دیں. سامان وہ دے دیتی ہے اور حیران بھی ہو رہی ہے, مکی میں تو یہ کام کوئی نہیں کرتا. راستے میں جا رہے کچھ نہیں کہتے. جو لوگ مکہ اور جدہ دیکھ چکے ہیں وہ اندازہ کریں وہ کون سا راستہ ہے جو سمندر کے قریب پڑتا ہے. کوئی کلومیٹر نہیں, 2 کلومیٹر نہیں, 10-15 کلومیٹر سے کم میں سمندر نہیں ہے مکہ کے قریب. اس وقت شاید بہت قریب بھی ہوتا تو 5-10 کلومیٹر تو ضرور ہوتا. سامان اٹھایا ہے, سمندر کے کنارے پہنچ گئے. بیٹا یہاں رکھ دو, کوئی کشتی آ جائے گی اسی میں سوار ہو جاؤ گی. سامان رکھ دیا, کھڑے ہو گئے. کام تو ہے نا, ایک مقصد تو ہے. یہ بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے بیٹا تم کون ہو؟ تم تو بہت اچھے لڑکے ہو, بہت اچھے آدمی ہو. اماں میں وہی ہوں جس سے تو بھاگ رہی ہے. نہیں نہیں بیٹا تم تو وہ نہیں ہو سکتے, تم تو وہ شخص ہو کہ دور دور سے لوگ چل کر تمہارے پاس آ جائے. نہیں نہیں اماں وہی ہوں. یہ عورت حیران ہو گئی اور پوچھا کیا تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں محمد ہوں. یہ منظر اس نے دیکھا اور بڑی حیران ہو گئی, لیکن یہ چند باتیں ہوئی تو اس نے کہا اچھا تم بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو. تو آپ کیا چاہتے تھے؟ جو چاہتے تھے وہ مطالبہ بھی ہوا, بات بھی ہو گئی, اور عورت بول پڑی, کہنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں. برائی کے بدلے اچھائی کرو, تمہارے دشمن سرگرم دوست بن جائیں گے. گھروں کے اندر ہماری خواتین بہنیں بھی ذرا دیکھ لیں, اپنے گھروں میں تھوڑی سی نرمی اختیار کرے, تمہاری ساری دشمنیاں ختم ہو جائے گی. تھوڑا سا لب و لہجہ نرم کر دے. وہ پشتو میں بہت سارے اشعار ہے, اسی حوالے سے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے پشتو میں اس طرح وہ شعر ہے وی جوندن تریخش چتراخپ جبراشی کخواگد جب ویش کے سب کمشی. زندگی کڑوی بن جاتی ہے جب یہ زبان کڑوی ہو جائے. اور اگر تم اپنی زبان سے میٹھا میٹھا جو کچھ میٹھا ہو سکتا ہے مٹاس تقسیم کرنا شروع کر دے, تم میں کون سی چیز کم ہو جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. میٹھی بات کیوں نہیں کہتے؟ تو میٹھی بات, اچھی بات کرو. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ مرتبہ, یہ مقام نہیں ملتا مگر ان لوگوں کے کو جو صبر کرتے ہیں. بڑی استقامت چاہیے اس کے لیے, اور ان لوگوں کو ملتا ہے جو بڑے حصے کے مالک ہو. لیکن شیطان تمہیں چھوڑتا نہیں ہے, ضرور اکساہٹ ہوگی. تو جب ایسی اکساہٹ آ جائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان کی طرف سے ایسی کوئی اکساہٹ آئے تو اللہ کی پناہ لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقیناً یہ اللہ سننے والا اور جاننے